لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، داڑھی رکھ لی ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں تو وہ اللہ کے قرب میں ہیں۔ اگر ان چیزوں کی وجہ سے آپ اللہ کے قرب میں ہیں تو پھر یہ نمازی، یہ حاجی فراڈ اور بے ایمانی کیوں کرتے ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ یہ چیزیں بعد کے کرنے کی ہیں۔ سب سے پہلے انسان کو اللہ سے تعلق جوڑنا پڑتا ہے، تعلق باللہ۔ سب سے پہلے آپ نے رب سے تعلق جوڑنا ہے۔ پوجا پاٹ کرنے سے، عبادت کرنے سے آپ کا بھگوان سے سنجوگ نہیں ہوتا، اس کے لیے من کو لگانا پڑتا ہے، دل میں رب کو لانا پڑتا ہے۔ جب دل میں رب کا نور آ جاتا ہے، اس کے بعد پھر نماز کام آتی ہے، اس کے بعد پھر روزہ کام آتا ہے، اس کے بعد پھر حج کام آتا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ حج میں خانہ کعبہ کے 7 طواف کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں نا کہ آپ کے اندر 7 لطیفے ہیں، ہر لطیفے پر ایک طواف میں تجلی بیت المعمور سے پڑے۔ اب آپ کو لطائف کا پتہ ہی نہ ہو، آپ کے لطائف بیدار ہی نہ ہو، تو 7 طواف آپ کے ضائع گئے نا؟ کسی ایک طواف میں بھی تجلی نہیں پڑی اور اپنے آپ کو آپ حاجی سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے تکبر آ گیا نا حج کرنے کے بعد، کیونکہ ادھر تو کچھ ہوا نہیں، تمہارے ذہن میں سودا سما گیا کہ تم حاجی ہو، تمہارے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ سارے گناہ اگر معاف ہو جائیں تو گناہ کرنے کی خواہش چلی جاتی ہے۔ تو حج کے بعد یہ دیکھو اب گناہ کرنے کی خواہش ہے یا نہیں ہے۔ اگر گناہ کرنے کی خواہش ابھی بھی زندہ ہے تو پھر حج قبول نہیں۔ ہر عبادت کے لوگوں کے پاس ایک ایکسکیوز یہ ہے، جب یہ باتیں ان سے کریں، لوگوں کے پاس ایکسکیوز یہ ہے کہ قبول کرنے والا تو اللہ ہے، وہ کر لے گا۔ نماز ہو اس میں بھی یہی کہتے ہیں، ہمارا کام تو بس پڑھنا ہے، اب اس کی مرضی ہے وہ قبول کرے نہ کرے۔ لیکن بھائی اس نے ایسی باتیں بھی تو بتائی ہیں کہ جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ نماز قبولیت کے قابل ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہدایت اور گمراہی یہ نہیں ہے کہ آپ نمازی پرہیزگار ہیں یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہدایت کیا ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کا نور اتر جائے، دل اللہ اللہ کرنے لگے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ کا دل اللہ اللہ کرنے لگے گا، اس کے بعد آپ کی نمازیں بھی معراج کا درجہ حاصل کریں گی، آپ کے روزے سے آپ کا نفس بھی پاک ہو۔ لوگ از خود یہ اخذ کر لیتے ہیں کہ اچھا تم یہ کہہ رہے ہو کہ بس دل کو اللہ اللہ میں لگاؤ، نماز روزہ حج زکوٰۃ کچھ نہ کرو۔ یہ تو کہا ہی نہیں ہے ہم نے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کاموں سے پہلے دل کو اللہ اللہ میں لگاؤ تاکہ پھر یہ جو بڑی بڑی عبادتیں ہیں ضائع نہ ہوں۔